الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب، ذوق و شوق، محبت و پیار، الفت و اخلاص کے ساتھ آقا دو جہاں حضور پرنور شافع یوم النشور مختار کل نبی غیب دان عالم ما کان و ما یکون نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور معزز اسلامی بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عظیم ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اسلامی اصطلاح میں جمعۃ الوداع کو وہ عظیم مقام اور مرتبہ حاصل ہے جیسے تمام ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار روز جمعہ ہے. تمام انبیاء کرام میں جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے اور قرآن مجید کو تمام آسمانی کتابوں میں جس طرح فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام جمعوں میں جمعۃ الوداع کو فضیلت حاصل ہے. جمعۃ الوداع یہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ مبارک سال پہ آنے پر شاید یہ جمعہ پھر نصیب ہو یا نہ ہو. اس اعتبار سے یہ جمعۃ الوداع اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے یہ کس کس کے لیے آخری جمعہ ہے. آخری جمعہ خدا جانے یہ کس کس کے لیے ہے. بہت سے ایسے لوگ جو گزشتہ سال جمعۃ الوداع کے مقدس مبارک اجتماعات میں آئے، لیکن آج وہ عالم برزخ میں اپنی اپنی قبروں میں ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلے سال بھی جمعۃ الوداع میں حاضر تھے
اور آج بھی اللہ نے اپنی توفیق سے حاضری کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیے مبارکہ کے حصہ میں ارشاد باری تعالی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا۔ ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر چیز کے لیے موت ہے۔ اور جمعۃ الوداع ہمیں یہ تعلیم اور درس دینے کے لیے ہر سال نمودار ہوتا ہے، جلوگر ہوتا ہے کہ غافل انسانوں اپنی آخرت کی فکر کرو، قبر کی تیاری کرو۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اور اس چند روزہ زندگی کو گزار کر عالم فنا سے عالم بقا کی طرف تم رخت سفر باندھ جاؤ گے۔ سفر پر جانے کے لیے بندوبست کرنا، سفر کی ضروریات کو مہیا کرنا، اس کے بغیر سفر کی منزلیں آسان نہیں ہو سکتی۔ قبر کی منزل اور سفر آخرت کے لیے سامان فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس سفر آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ مبارک مہینہ رمضان شریف ہمیں یہ درس اور تبلیغ کرتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر حلال چیزوں کو بھی کھانا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے میں اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں اللہ کی ناراضگی تھی۔ چنانچہ خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اسی اللہ کی خاطر حلال، پاکیزہ اور طیب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ جیسے اس مہینے میں حلال، پاکیزہ، طیب اور طاہر چیزوں کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے چھوڑا ہے، تو باقی سال بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حرام اور ممنوعات سے بچنا چاہیے۔ مبارک مہینہ ہر سال یہی پیغام لے کر کے آتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ اور وسیلہ جلیلہ سے 11 مہینے بھی ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے فرعون صفت، بڑے بڑے قارون اور نمرود صفت، اپنی دولت پر فخر کرنے والے، اپنے سرمایہ پر گھمنڈ کرنے والے، اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر رعایا پر ظلم و ستم کرنے والے، جب موت کا پنجہ ان کی گردن کو مروڑتا ہے تو ساری اکڑ اور سارا تکبر اور غرور ختم ہو کے رہ جاتا۔ بڑے بڑے اقتدار اور سلطنتوں کے مالک وہ اس دنیا میں نہ رہے، اور قبر کی منزل تو ایسی منزل ہے، حضور سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں تم قبر کو یاد کرو یا نہ کرو، قبر تم میں ہر روز 5 مرتبہ یاد کرتی۔ قبر کہتی ہے انا بیت تراب، لوگو میں مٹی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو تیاری کر کے آؤ، میرے پاس آنا ہے
تو کچھ سامان کر کے آؤ، خالی ہاتھ نہ آنا۔ آنا بیت وحشیہ کہ لوگوں میں ڈرونا گھر ہوں، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو کچھ سامان کر کے آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ۔ آنا بیت دود، لوگوں میں کیڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو کچھ سامان کر کے آنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر ہر انسان کو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ آخرت کی فکر، قبر کی تیاری اور اپنی موت کو یاد رکھنا، یہ انسان کی سیرت اور کردار کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ موت انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، موت کی فکر انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,20,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور تمام انبیاء کرام بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ موت کا ذائقہ انبیاء کرام نے بھی چکھا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج کے جمعۃ الوداع میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آقا و مولا نبی غیب دان، حاضر و ناظر نبی، غیب کی خبریں رکھنے والے نبی، قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے آقا و مولا، قبر میں ہمیں راحت و سکون عطا کرنے والے آقا، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے ملجا و ماوا، حضور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا تذکرہ کیا جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ حضور کی زندگی بھی ہماری زندگی کی طرح نہ تھی اور حضور کا وصال بھی ہماری موت کی طرح نہ تھا۔ نعرہ تکبیر، حضور سرور کائنات کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہ تھی، حضور کا وصال ہماری موت کی طرح نہ تھا۔ پھر ماننا پڑے گا کہ حضور ہماری طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں جب حضور کی زندگی بھی ہماری زندگی کی طرح نہ تھی، حضور کا وصال بھی ہماری موت کی طرح نہ تھا۔ آج قوم کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نبی ایک انسان ہوتا ہے، انسان محض ہوتا ہے، نبی میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں، صرف یہ فرق ہے کہ ان کو اللہ نے نبوت دی، وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے۔ قوم کو یہ تاثر دینا، لوگوں کا عقیدہ گندا کرنا، لوگوں کی آخرت کو تباہ و برباد کرنا کہ نبی میں اور انسان میں فرق نہیں ہوتا، جب نبی کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں، نبی کا وصال ہماری موت کی طرح نہیں، تو ماننا پڑے گا کہ رحمت کائنات کی ذات اقدس بھی اس کائنات کے اندر اپنی ثانی اور مثال نہیں رکھتی۔ نعرہ تکبیر، ہماری زندگی تلاش کرتی ہے، توجہ ہے آپ کی، سمجھ رہے میری بات؟ ہماری زندگی تلاش کرتی ہے۔ ڈاکٹر کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا مریض بچا لیجئے، اس پر خاص توجہ کیجئے، علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑیے۔ دعائیں کراتے ہیں مسجدوں میں، مزارات مقدسہ پر حاضری دیتے ہیں، حرمین شریفین میں جانے والوں سے
التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ مدینہ پاک میں سرکار کے روضہ اقدس پر ہمارے بیمار کے لیے شفا کی دعا کرنا، غلاف کعبہ پکڑ کر ہمارے مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا۔ ہماری زندگی تلاش کرتی ہے، لیکن سرکار کی زندگی عطا کرتی ہے۔ سرکار کی زندگی وہ اور ہیں جن کا نبی نہ کسی کچھ مالک ہے نہ کسی کا مختار ہے۔ وہ اوروں کا نبی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا۔ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ ہمارے آقا تو اس شان کے مالک ہیں۔ ہماری زندگیاں تلاش کریں، لیکن میرے آقا کی زندگیاں تقسیم کرتی ہے۔ غار ثور میں صدیق اکبر کو سانپ نے کاٹا، زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا، سر پر موت منڈلا رہی تھی، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، زہر سرایت کر چکا تھا جسم میں، اثر میں، جس میں وجود صدیق نیلا پڑ چکا تھا۔ اب کیا ضرورت تھی سرکار کو لعاب دہن لگانے کی؟ اگر نبی کے اور ہمارے درمیان فرق نہیں ہے، نبی بھی بشر ہوتا ہے، نبی بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہوتا ہے، نبی بھی انسان محض ہوتا ہے، تو پھر سرکار کو لعاب دہن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ وجود صدیق نیلا پڑ چکا تھا، جسم اپنا سرایت زہر کر چکا تھا، زہر اپنا کام کر چکا ہے، صدیق کا وجود نیلا پڑ چکا ہے۔ سرکار نے لعاب دہن لگایا، جسم کی نیلا پن بھی ختم ہو گیا، زہر کا اثر بھی دور ہو گیا۔ ماننا پڑے گا کہ غار ثور تک صدیق اکبر کی طبی زندگی ہے، اور غار ثور کی بعد کی زندگی میرے آقا کی عطا کردہ زندگی ہے۔ حضور کے غلاموں، اپنے آقا کی عظمت کو پہچانو، اپنے آقا کے مقام کو پہچانو، اپنے آقا کی عظمت کو پہچانو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے مجھے کہنے دیجئے کسی نبی کو، کسی رسول کو وہ کمالات اور وہ عظمت عطا نہ کی گئی جو میرے اور آپ کی آقا و مولا مدنی کریم آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار محمد کریم کو جو اللہ نے عظمت عطا کی ہیں۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو وہ کمال اور عظمت عطا نہیں جو عظمتیں اللہ نے ہمارے آقا کو عطا کی۔ ہمارے آقا کی زندگیاں عطا کرتی ہے، اور ہماری زندگی تلاش کرتی ہے۔ ہمارے آقا کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں، میرے آقا کا وصال ہمارے وصال کی طرح نہیں۔ ایک روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک میں ہے، صحابہ اور صحابیات کے اجتماع میں حضور بیان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے جس امتی کا ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے، وہ والدین کے جنت میں جانے سے پہلے، والدین کے مرنے سے پہلے ان کی شفاعت خدا کی بارگاہ پہ کرے گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی، آقا آپ کی امت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چھوٹے بچے فوت نہیں ہوئے ہوں گے، آقا ان کی بخشش کا کیا بنے گا، ان کی شفاعت کا کیا بنے گا؟ یہ مغفرت کا جو ایک سبب ہے یہ کیسے ان کو ملے گا جبکہ ان کا بچہ چھوٹا فوت ہی کوئی نہ ہو؟ حضور نے فرمایا، اے عائشہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میری امت میں ہزاروں لاکھوں افراد ایسے ہوں گے جن کا کوئی چھوٹا بچہ فوت نہ ہوگا۔ فرمایا عائشہ ان کی بخشش اور مغفرت کا اگرچہ یہ سبب نہ ہوگا،
ایسی امت کے افراد کی بخشش اور مغفرت کے لیے میں پہلے جا رہا ہوں. مجھے موت اس لیے آ رہی ہے، میں وصال کی منزلوں کو اس لیے طے کر رہا ہوں کہ اپنی امت کے وہ افراد جن کا کوئی چھوٹا بچہ فوت نہ ہوا ہوگا، ان کی بخشش میں محمد مصطفیٰ جا کے کراؤں. ہم پر موت وارد ہوتی ہے، ہم پر موت آتی ہے، ہم حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے. میرے آقا پر حالت وفات طاری ہوئی کہ سرکار اپنی امت کے حساب و کتاب کی منزلوں کو آسان کر دیں. ہم مرتے ہیں اپنے حساب و کتاب کے لیے، سرکار پر حالت وفات طاری ہوئی کہ سرکار عبد قرار پہلے جا کر اپنی امت کے حساب و کتاب کی منزلوں کو آسان کریں. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ولی کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضور کو تو اپنے انجام کا پتہ نہیں کہ میرے ساتھ قیامت کو کیا ہوگا. حاکم بدہن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرے جس امتی کا چھوٹا بچہ فوت نہ ہوا ہوگا اس کی شفاعت کے لیے میں موت کی وادی سے گزر کر جا رہا ہوں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں انا قراتکم علی الحوض، فرمایا ایسے خوش نصیب امتیوں کے لیے میں شفاعت کے لیے پہلے جا رہا ہوں. ہمیں موت آئے حساب و کتاب دینے کے لیے، سرکار پر حالت وصال کی کیفیتیں طاری ہوئی، امت کے حساب و کتاب کی منزلیں آسان کرنے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا جس دن وصال ہوا نماز فجر کی امامت کرائی. نماز کی امامت صدیق اکبر کرا رہے ہیں، ادھر حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے ذرا لے چلو مسجد کے دروازے پر، میں دیکھوں کہ میرے غلام کس طرح ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام 14 روز آپ پر ایام علالت آئے. 14 روز تک میرے آقا کی طبیعت میں اضطراب بے چینی کی کیفیت رہی. میں بعد میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ اضطراب اور بے چینی جسمانی تکلیف کی وجہ سے تھی یا اس کا سبب کچھ اور تھا. میرے آقا کی ظاہری حیات مقدسہ میں 14 روز بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے. 2 دن ہو گئے تھے کہ سرکار مسجد میں تشریف نہ لائے. پہلے سرکار مسلسل مسجد میں آتے رہے، جلوہ فرما ہوتے رہے، لیکن آج 2 روز ہو گئے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آئے. فرمایا عائشہ چلو ذرا اپنے غلاموں کا جائزہ تو لو. حضور تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں کہ صحابہ کرام کے بالکل بائیں طرف صفوں کے متوازی میرے آقا کے کاشانہ اقدس کا دروازہ کھلتا تھا. سرکار دو عالم نے اپنے کاشانہ اقدس کے پردے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مصلی پہ امامت کر رہے تھے، قرات کر رہے تھے، ہم سب نماز میں مصروف تھے کہ سرکار دو عالم نے جب پردہ اٹھایا ہم غلاموں نے پردہ اٹھنے کی آواز سن لی. عاشقوں کے دل تو محبوب کی ایک آہٹ پر لرز جاتے ہیں. نہ جانے صحابہ کرام کی قلبی کیفیات کا عالم کیا ہوگا کہ صحابہ کبار حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جو ہی پردہ ہٹنے کی آواز آئی ہم سارے کے سارے نمازی سمت قبلہ کو چھوڑ کر کعبے کی طرف سے اپنا منہ موڑ کر کعبے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ مبارک اٹھایا
اور اپنا رخ انور ہماری طرف تھا، ہم نے حضور کی طرف تکنا شروع کر دیا۔ 2 روز ہو گئے تھے کہ حضور کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی تھیں۔ آج بے ساختہ ہماری نگاہیں رخ مصطفیٰ میں پیوست ہو گئیں اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے، سرکار کی جمال جہاں آرا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم سب نے نماز کے ماحول کو بھول کر کعبے کی طرف سے منہ موڑ کر سمت قبلہ کو فراموش کر کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ینظر الینا قائم فتبسم، سرکار کھڑے ہو کر دیکھ بھی رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہو جاتے کہ صحابہ کبار نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ لگائے، فصفق الناس، تالیاں بجائیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مارا تاکہ ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق پڑھ تو خدا کا قرآن رہے تھے لیکن کانوں کی سماعت وہ میرے مصطفیٰ کے گھر کی طرف لگی ہوئی تھی۔ پردے کا ہٹنا انہوں نے بھی سن لیا تھا، مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ شاید حضور تشریف لے آئے ہیں، اور اگر حضور آ جائیں تو پھر امامت کا کوئی تصور نہیں رہتا، حضور کے ہوتے ہوئے کون ہے جو مصلی پہ کھڑا ہو۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے، میرے آقا نے جب دیکھا کہ سارا نماز کا ماحول بدل گیا، حالات کے اوپر حضرت عشق نے قبضہ کر لیا، عقل رخصت ہو گئی، مسائل چل بسے، فکری تباہات جواب دے گئے کہ سرکار دو عالم نے جب اس کیفیت کو دیکھا میرے آقا نے پردہ گرا دیا، فرمایا صحابیوں میں تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، عشق کا امتحان کر چکا، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا فتویٰ لگا دیتا سب نمازیوں کی نماز ٹوٹ گئی کہ خدا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، قبلے کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے، سمت قبلہ کو چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کبار نے دوران نماز رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر اس عقیدے پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ صحابہ کبار کی نماز مکملی تب ہوتی تھی جب تصور مصطفیٰ آ جاتا تھا، صحابہ کرام کی نمازیں مکمل اس وقت ہوتی تھی جب میرے مدنی کریم کا چہرہ انور دیکھا کرتے تھے، سرکار کا رخ زیبا دیکھا کرتے تھے، سرکار کا جمال جہاں آرا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی نمازیں مکمل ہی اس وقت ہوا کرتی تھی۔ یہ آخری روز تھا، اس کے بعد میرے آقا صحابہ میں تشریف نہ لائے، اسی روز میرے آقا کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت امام حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام علالت میں آخری 3 روز تھے، 14 دن میرے آقا بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں رہے، 2 دن سرکار مسجد میں تشریف نہ لائے، وصال سے 3 دن پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازے پہ دستک دی، اجازت طلب کی کہ یہ وہ گھر تھا جس گھر میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ جبرائیل دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، سرکار اجازت ہو تو اندر آ جاؤ، سرکار نے فرمایا آؤ۔ جبرائیل آئے، ارسلنی الیک تعظیما و تشریفا لکا، اے اللہ کے محبوب، اللہ پاک نے مجھے آپ کی بارگاہ میں آپ کی عزت
آپ کی قدر و منزلت، آپ کی تکریم اور تشریف کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی خدمت عالیہ میں بھیجا ہے۔ حضور اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ قربان جاؤں، اللہ نے اپنے حبیب کی عیادت جبرائیل امین کے ذریعے کی۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی عیادت کرو۔ عرض کی آقا اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا جبرائیل اب تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونی چاہیے، اب تو مدت انتظار دراز ہو گئی، یہ مدت دراز ختم ہونی چاہیے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونی چاہیے، اب تو ملاقات ہونی چاہیے، اب تو وصال ہونا چاہیے، اب تو دیدار ہونا چاہیے۔ فرمایا جبریل میری طبیعت میں اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ جبرائیل امین حضور کی عیادت کر کے تشریف لے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر حضرت جبرائیل آئے، عرض کرتے آقا و مولا اللہ پاک نے مجھے آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ فرمایا جبرائیل اب مدت انتظار ختم ہونی چاہیے، وصال اور ملاقات کی گھڑیاں آنی چاہیے، میری طبیعت میں اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب جسمانی تکلیف کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ سرکار دو عالم لقائے یار میں اور دیدار محبوب میں اس قدر محب تھے کہ سرکار کی توجہ خالصتاً اللہ کی طرف ہو گئی۔ سرکار چاہتے تھے کہ اب وصال ہو، ملاقات ہو، دیدار الہی ہو۔ چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا۔ جبرائیل پھر چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، جبریل پھر آئے اور آ کر پھر عرض کرتے ہیں آقا اللہ پاک آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت اور مزاج کیسا ہے؟ فرمایا جبرائیل اضطراب، بے چینی پہلے سے بڑھ گئی ہے، اب دیدار کے لیے دل چاہتا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ بھی آیا ہے جو پہلے کبھی آپ کی خدمت میں نہیں آیا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی اندر بلا لے۔ وہ آنے والا فرشتہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ حضور نے فرمایا اپنے اہل خانہ کو پردہ کر لو، پردہ ہو گیا، حضور نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ارے یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، پھر کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ حضور بھی انسان محض ہیں، میں بھی انسان محض ہوں، حضور بھی بشر محض ہیں، میں بھی بشر محض ہوں۔ سرکار ابد قرار کی بارگاہ عالیہ میں اسرائیل آتا ہے، ملک الموت آتا ہے، جب تک اجازت نہیں ملتی دروازے پہ دست بستہ منتظر رہتا۔ کبھی تجھ سے بھی اسرائیل نے اجازت لی ہے؟ وہ بن پوچھے اندر آ جاتا ہے، گردن مڑوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سرکار کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں، سرکار کا وصال بھی ہمارے وصال کی طرح نہیں۔ فرمایا حضور اجازت ہو تو لے آؤں؟ فرمایا آ جاؤ۔ اسرائیل آ گئے۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہنے سے کچھ طبیعتیں آج بگڑ جاتی ہیں، سرکار کی نعتیں پڑھنے سے کچھ طبیعتیں جل اٹھتی ہیں، لیکن جبرائیل بھی اس بارگاہ میں آئے، اسرائیل بھی دربان بن کے دروازے پہ کھڑا ہو، جب وہ سامنے آتا ہے تو ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب ان اللہ ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبض روحک فقبضت، اے آقا میرے اللہ نے مجھے آپ کی بارگاہ میں اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت فرمائیں، اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو میں آپ کی روح پاک کو قبض کر لوں، اور اگر آپ مجھے منع کریں تو میں واپس انہی قدموں سے لوٹ کر پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ حضور اگر اجازت ہو تو پھر میں آپ کی روح پاک قبض کروں، اور اگر اجازت نہ ہو تو انہی قدموں سے میں پلٹ جاؤں، لوٹ جاؤں۔ سبحان اللہ، ہماری زندگی میں اور حضور کی زندگی میں فرق۔ ہمارا وصال، حضور کا وصال ہماری موت کی طرح نہیں ہے۔
یہاں اسرائیل بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آتا ہے۔ اسرائیل آئے، حضور سے عرض کرتے ہیں آقا اجازت فرمائے تو میں آپ کی روح پاک قبض کروں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو انہی قدموں سے پلٹ جاؤں۔ فیصلہ آپ کا ہے، پسند آپ کی ہے، اس لیے کہ آقا آپ کی ولادت بھی آپ کی پسند سے ہے، آپ کا وصال بھی آپ کی مرضی اور آپ کے پسند کے مطابق۔ اس سے زیادہ مختار کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ مختار کون ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ اختیار کس بات کو کہتے ہیں کہ سرکار کو زندگی کا بھی اختیار دے دیا گیا، سرکار کو وصال کا بھی اختیار دے دیا گیا، سرکار کو ولادت کا بھی اختیار دے دیا گیا، اور سرکار کو وصال کا بھی اختیار دے دیا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے آقا کی ولادت بھی اس طرح ہوئی جیسے میرے آقا چاہتے تھے، میرے آقا کا وصال بھی ایسے ہوا جیسے میرے آقا چاہتے تھے۔ بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اسرائیل ملک الموت کسی نبی کی روح بغیر اجازت کے نہیں قبض کرتا، کسی نبی کی۔ جب کسی نبی کی روح بغیر اجازت کے اسرائیل قبض نہیں کرتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو کس شان سے قبض کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے مشورے کے طور پر، جبرائیل بھی قریب کھڑے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا نے نگاہیں اٹھا کر جبرائیل کی طرف دیکھا، فرمایا جبرائیل تیری کیا مرضی ہے، تیرا مشورہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میرا مشورہ اور میری تجویز کیا ہے؟ حکم آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا ہے، پسند آپ کی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ روح قبض کرنے کی اجازت دے دیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو اسرائیل انہی قدموں سے پلٹ جائے گا۔ مرضی آپ کی، پسند آپ کی، فیصلہ آپ کا، ولادت آپ کی مرضی سے ہے، آپ کا وصال بھی آپ کی مرضی سے ہے، آپ کا ولادت باسعادت بھی آپ کی مرضی سے، آپ کی پسند سے، جیسے آپ نے چاہا خدا نے ایسے پیدا کر دیا۔ آقا جیسے آپ چاہیں گے ایسے آپ کا وصال مبارک ہوئے گا۔ پسند آپ کی، مرضی آپ کی، جو فیصلہ کرنا ہے آپ کو ہی کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل میں تو چاہتا ہوں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں۔ جبریل نے کہا آقا فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، لیکن میں التجا اتنی ضرور کرنا چاہوں گا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اے آقا اللہ کی ذات آپ کے دیدار کے لیے مشتاق بیٹھی ہے، اپنے دیدار سے مشرف کرنا چاہتی ہے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، مرضی آپ کی چلے گی، پسند آپ کی ہوگی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی اسرائیل عمل کرے گا۔ حضور سرور کائنات کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ عالم خاتون جنت شاکرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار کی بیٹی جب آتی تھی میرے آقا استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، سرکار حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا کرتے تھے، اپنے پہلو میں بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن آج وصال کے وقت میں سرکار کا اضطراب اور بے چینی لقائے محبوب کے لیے، دیدار ذات کے لیے اس قدر زیادہ تھا کہ میرے آقا نے اٹھنے کی بجائے اپنی صاحبزادی سے فرمایا پیاری بیٹی ذرا اپنے کانوں کو میرے ہونٹوں کے قریب کر دے۔ حضور نے اپنی صاحبزادی کے کانوں میں حضور نے آہستہ سے کوئی بات کہی کہ حضرت سیدہ عالم بے اختیار رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس قدر گریہ طاری ہو گیا کہ آپ کی زبان اقدس سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میرے آقا نے جب اپنی صاحبزادی کا اضطراب اور بے چینی دیکھی، سرکار نے فرمایا بیٹی ذرا اور قریب آ جا۔ حضرت سیدہ میرے آقا کی سینہ اقدس سے لپٹ گئی۔ سرکار نے اپنے لعلی لب مبارک سے جنبش فرماتے ہوئے ایک اور بات کہی کہ اب حضرت سیدہ عالم ہنسنا شروع کر دیتی ہیں، اس زور سے ہنسی کہ آپ سے بات کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عائشہ قریب تھی، پوچھتی ہیں فاطمہ کیا بات ہے، پہلے روئی بعد میں ہنسی، واجب معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب میں تجھے نہیں بتاؤں گی، یہ مقام بتانے کا نہیں۔ بعد میں حضور کے وصال کے بعد فرمایا میرے ابا جان نے
میرے کان میں فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ آج میرے وصال کا دن ہے، آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جو بدبخت یہ بکواس کرتا ہے منبر پہ بیٹھ کر کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے، میں دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں، سوالیہ نشان بن کر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن و ضمیر پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا وصال سے پہلے فرما رہے ہیں کہ آج میرے وصال کا دن ہے۔ تجھے بھی کبھی پتا چلا کہ آج میرا موت کا دن ہے؟ تیرے ملا کو بھی کبھی پتا چلا کہ آج مجھے مرنا ہے؟ لیکن سرکار دو عالم پہلے فرما رہے ہیں کہ لوگوں آج میرے وصال کا دن ہے۔ سیدہ عالم کو فرمایا، فرماتی ہیں میرے دل پر بجلی گری، میرے دل پر چوٹ لگی۔ سرکار نے پھر فرمایا بیٹی ذرا کان قریب کر۔ میں نے کان سے جب حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے، سرکار نے فرمایا بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھے ملے گا جنت میں بیٹی تو مجھے ملے گی، اور تو میرے قریب ہی رہے گی، مجھے میرا قرب نصیب ہوگا۔ فرماتی ہیں پھر میری طبیعت میں بشاشت آ گئی، فرحت آ گیا، سرور میسر آ گیا، میری طبیعت میں ایسا جو انقباض تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر بھی حاضر ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو کئی روز ہو گئے میں اپنے گھر میں خبر گیری کر کے نہیں آیا، اگر اجازت ہو آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہے۔ جب حضور سرور کائنات نے فرما دیا کہ میرے ان وصال کی گھڑی ہے، میرے سفر آخرت کا وقت ہے، حضرت صدیق اکبر نے اجازت طلب کر لی۔ حضور اجازت فرمائیں میں ذرا گھر کا چکر لگاؤں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کر کے آؤ۔ حضرت صدیق اکبر ابھی گھر کے اندر پہنچے تھے کہ چاشت اور دوپہر کا درمیانی وقت تھا، سوموار کا دن تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور حضرت اما عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کی گود کے اندر تھا کہ حضرت اسرائیل کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، فرمایا اسرائیل اب دیر نہ کر، انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو گئی ہے، جلدی میری روح کو قبض کر لے اور مجھے خدا کا جلوہ دیدار ہو جائے۔ حضور نے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کی پیشانی اقدس پر پسینہ آیا۔ میں نے عرض کیا آقا یہ پسینہ کیسا ہے جو عنبر اور کستوری سے زیادہ معطر ہے؟ آقا یہ پسینہ مبارک کیسا ہے؟ فرمایا عائشہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے اس کے پیشانی پر چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے، لیکن جب کافر بدبخت کو موت آتی ہے اس کی باتیں گدھے کی طرح کھل جاتی ہیں، اس کی آوازیں گدھے کی طرح نکلتی ہیں، اور مومن کی روح وہ پسینے کی راستے سے نکلتی ہے۔ فرمایا عائشہ یہ پسینہ اس لیے ہے میری روح نکل رہی ہے، روح قبض ہو رہی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پسینے کے آنے کی دیر تھی، میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا، فضائے آسمانی کی طرف اپنے دست اقدس کو بلند کر کے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ بس سرکار کا یہ آخری کلام تھا جو زبان اقدس سے نکالا کہ سرکار اس دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے جن کے ہاتھوں میں دو چادریں تھیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے جب انتقال فرمایا وہ دو چادریں فرشتوں نے حضور کے اوپر ڈال دی۔ چادریں دو ڈالی، فرماتی ہیں اس وقت گھر میں مرد کوئی نہیں تھا، ہم سب خواتین تھیں۔ ہم نے آدمی بھیجا کہ ابو بکر کو بلا لاؤ، حضرت ابو بکر کی طرف پیغام بھیجا گیا، جب آئے تو دیکھا کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہوئے سرکار کے دست کاشان اقدس سے اندر داخل ہوئے، سرکار کے چہرہ اقدس سے رومال اٹھایا اور میرے آقا کے رخسار اقدس کو بوسہ دیا، سرکار کی پیشانی مبارک کو چوما، عرض کرتے ہیں آقا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، آقا ہمیں کس کے حوالے چلے کر کے گئے، آقا آج کے بعد کس کا دیدار کریں گے، آقا کس کے جلووں سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائیں گے۔ صدیق اکبر نے رخساروں کا بوسہ لیا، سرکار کی پیشانی اقدس کو چوما اور چہرے کے اوپر چادر کو ڈال دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حیدر کرار
علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ صدیق اکبر آئے، حضرت حیدر کرار آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، صحابہ کرام تھے کہ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال سے پہلے، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی، صحابہ کرام کے دلوں پر بجلیاں گر گئی، مدینہ منورہ کی فضا سوگوار ہو گئی، مدینے کے در و دیوار گریہ زاری کر رہے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ جبرائیل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور جبرائیل حضور کی چارپائی کے قریب کھڑا ہو کے عرض کر رہا تھا کہ آقا آقا میرے مدنی کریم۔ حضرت علی فرماتے ہیں جبرائیل کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، اسرائیل حضور کے روح پاک کو مخملی چادر میں لپیٹ کر فرشتوں کے جلوس میں بڑی قدر و منزلت کے ساتھ آسمان کی طرف لے جا رہا تھا، اور اسرائیل رو رو کر کہہ رہا تھا واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ۔ لوگوں سرکار وصال فرما گئے، آسمان اور زمین کی مخلوقات نبی کائنات سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دیکھا کہ ابا جان وصال فرما گئے، میرے رسول کی پیاری بیٹی جس کے دکھ کو دیکھ کر سرکار دکھی ہو جایا کرتے تھے، جس کو بے چین دیکھ کر میرے آقا خود بے چین ہو جایا کرتے تھے، حضرت فاطمہ نے کہا لوگو جاؤ جا کر جبریل کو بلا لاؤ، جبریل کو بتا دو تیرا آقا انتقال کر گیا۔ جبریل نے عرض کیا آقا آپ کے وسیلے سے میں دنیا میں آیا کرتا تھا، آج کے بعد دنیا سے میرا تعلق کٹ گیا، آج کے بعد میں دنیا میں نہیں آؤں گا۔ اب غسل کفن دفن کا مرحلہ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے حضرت علی مرتضیٰ غسل دیں۔ حضور نے جب وصیت فرمائی تھی، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید، یہ چار خوش نصیب ہستیاں ہیں جو سرکار کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھی۔ ابھی غسل دینے کے لیے غلام مشکیزیں بھر کے لا رہا تھا کہ آواز آئی، ایک غلام نے کہا کہ حضور کا لباس پاک اتار کر غسل دیا جائے۔ غیب سے آواز آئی، لوگوں میرے محبوب کے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی مردہ کا جسم نہیں ہے بلکہ زندہ نبی کا جسم ہے، کپڑے مت اتارو۔ میرے حضور کے غلاموں، میرے سنی بھائیوں، میرے آقا کے مستانوں، حضرت علی مرتضیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پاک اتارنے کے بغیر پانی انڈیل کر سرکار کو غسل دیا۔ جب غسل ہو چکا، روایات میں آتا ہے کہ انہی کپڑوں میں سرکار کو کفن پہنایا گیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کپڑوں کو چونکہ گیلے ہو چکے تھے اتار کر 3 یمنی چادروں میں، ایک روایت میں آتا ہے 2 چادروں میں غسل دیا، کفن دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا اب جنازہ تیار ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ دیکھو مسلمانوں کے نبی کا مقام کیا ہے، حضور کی عظمتیں کیا ہیں۔ آج نبی کی عظمت پر حملہ کرنے والوں، سرکار کی شان میں بیعدلی کرنے والوں، نبی کو انسان محض سمجھنے والوں، نبی کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھی گئی جو مردوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ حضور کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں، حضور کا وصال ہماری موت کی طرح نہیں، حضور کی نماز جنازہ ہماری نماز جنازہ کی طرح نہیں، حضور کا غسل مبارک ہمارے غسل کی طرح نہیں، حضور کا کفن مبارک ہمارے کفن کی طرح نہیں، حضور کا دفن مبارک ہمارے دفن کی طرح نہیں۔ پھر ماننا پڑے گا کہ کملی والے آقا آمنہ کے لال کا ثانی اور مثال نہ اس کائنات کی بلندیوں میں ہے نہ کائنات کی پستیوں میں۔
قبر کی تیاری کا مرحلہ آیا. کسی صحابی نے کہا کہ حضور کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا جائے، کسی نے کہا مسجد نبوی میں سپرد خاک کیا جائے. صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں میں نے خود اپنے آقا کی زبان اقدس سے سنا ہے جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، وہیں ان کی قبر ہوتی ہے. فرمایا قبر کھودنے کے لیے کسی کو بلایا جائے. اس وقت مدینے میں 2 آدمی تھے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، جو مکے کی طرز پر قبر کھودتے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کی طرز پر قبر کھودتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا دونوں کی طرف آدمی بھیج دو، جو پہلے آ جائے اسے یہ سعادت دی جائے، جو پہلے آ جائے اسے کہا جائے وہ قبر تیار کرے. چونکہ اللہ نے یہ سعادت حضرت ابو طلحہ انصاری کے حصے میں رکھی تھی جو مدینے کی طرز پر قبر تیار کرتے تھے. وہ آ گئے. چنانچہ حضور کے تخت مبارک کو جس پر سرکار کا وصال ہوا تھا ہٹا کر جہاں حضور کا وصال ہوا بالکل اس کے نیچے حضرت ابو طلحہ نے انصاری نے اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور کی لحد مبارک کو تیار کیا. نماز جنازہ کا مسئلہ آیا. ہائے ہائے حضور کی وہ وصیت یاد آ گئی. صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے غسل اور کفن کے بعد میری چارپائی کو کمرے میں رکھ دینا اور سارے باہر نکل جانا، اس لیے کہ سب سے پہلے خدا کی ذات مجھ پر صلوات پڑھے گی، اس خدا کی ذات کے بعد جبرائیل امین صلوات پڑھیں گے، اسرائیل صلوات پڑھیں گے، اسرافیل صلوات پڑھیں گے، اسماعیل صلوات پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے سارے معزز فرشتے مجھ پر صلوات پڑھیں گے. فرمایا تم باہر نکل جانا. جب مجھ پر صلوات پڑھی جا چکے گی پھر میرے اہل بیت اطہار کے مرد مجھ پر صلوات پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی خواتین صلوات پڑھیں گی، پھر اہل بیت کے بچے صلوات پڑھیں گے. قربان جاؤں تیری نماز جنازہ میں عورتوں کو جانے کی اجازت رہی ہے، میرے آقا کی نماز جنازہ میں سرکار کی گھر والی خواتین اہل بیت اطہار نے حضور پر درود و سلام پڑھا. ہماری نماز جنازہ مردوں والی نماز جنازہ، سرکار کی نماز جنازہ زندوں والی نماز جنازہ. امام نہیں تھا جو آگے کھڑا ہو پڑھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. نہیں، یہ مردوں والی نماز جنازہ ہے. ارے وہ تو زندوں والی نماز جنازہ ہے. کس بدبخت کی زبان کو طاقت تھی کہ وہ اپنی زبان سے رسول کائنات کو مردہ کہے؟ کس بدبخت کو یہ طاقت تھی؟ جو بھی صحابی آتا وہ آ کر کے حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا تھا. سرکار کی چارپائی کو رکھا گیا. ایک دروازے سے صحابہ کرام آتے تھے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، ہاتھوں پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور پڑھ رہے تھے. حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جا رہا تھا. سب سے پہلے اللہ نے صلوات پڑھی. کیا مانا؟ خدا نے سب سے پہلے اپنے محبوب پہ رحمت نازل کی. سب سے پہلے خدا نے حضور کے وصال کے بعد حضور پر رحمت نازل، بعد میں جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسماعیل، یہ مقرب فرشتے درود و سلام عرض کر رہے ہیں. پھر سارے فرشتوں نے درود و سلام پڑھا. بعد میں حیدر کرار، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی کے گھر والوں نے، اہل بیت اطہار نے سرکار کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا. بعد میں اہل بیت کی خواتین نے، بعد میں اہل بیت کے بچوں نے، بعد میں صحابہ کرام نے. 3 دن تک میرے آقا کا نماز جنازہ بصورت درود و سلام پڑھا جاتا. تیری میت 1 دن کے بعد بو چھوڑ جاتی ہے، کہتے ہیں جلدی کرو میت خراب ہو رہی ہے. سرکار کا جسم اطہر 3 روز تک پڑا رہا اور جسم سے کستوری اور مشک کی خوشبو آتی رہی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری گود میں حضور کا سر انور تھا جب حضور نے وصال فرمایا کہ سرکار کے چہرہ پاک پر پسینہ آتا تھا، میں اپنے ہاتھ سے صاف کرتی تھی. فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد کئی مہینوں تک میرے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی رہی.
میں صابن سے دھوتی رہی، صاف کرتی رہی، خوشبو پہلے سے بڑھتی رہی، تیرے پسینے سے بدبو آئے، سرکار کے پسینے سے خوشبو آئے، تیرا تھوک جراثیم پیدا کرے، سرکار کا لعاب دہن صدیق اکبر کو زندگی عطا کرے۔ ہماری زندگی تلاش کرتی ہے، سرکار کی زندگی تقسیم کرتی ہے۔ ہماری موت حساب و کتاب کے لیے ہے، اور سرکار کا وصال امت کے حساب و کتاب کو آسان کرنے کے لیے۔ حضور سرور کائنات کی جب نماز جنازہ ہو چکی، اب دفن کا مسئلہ تھا، 3 دن تک سرکار کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جاتا رہا۔ حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ جو میرا سب سے قریبی ہو میرے اہل بیت میں سے، وہ مجھے قبر میں اتارے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے، اور حضور کو لحد کے اندر، پاؤں کی طرف سے لحد کے اندر اتارا، اور سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یوں اس لحد کے اندر اتار دیا گیا جس لحد کے بارے میں سرکار نے فرمایا، لوگوں میری زندگی بھی تمہاری زندگی کی طرح رہی ہے، میرا وصال تمہاری موت کی طرح رہی ہے، لوگوں میرا غسل کفن دفن جنازہ تمہاری طرح کا رہی ہے، اسی طرح سن لو میری قبر بھی تمہاری قبر کی طرح رہی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں انبیاء کرام کی روح کو اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے، ہر نیک بندے کی روح بڑے اعلیٰ مقام پر رکھی جاتی ہے جو اس بندے کی صالحیت سے، اس کی نیکیوں سے افضل ہو۔ اب بتائیے کہ سرکار سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی افضل چیز ہے؟ جب ساری کائنات سے افضل حضور کی ذات اقدس ہے تو محدثین فرماتے ہیں اللہ نے اسرائیل جب روح لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خدا نے فرمایا ساری کائنات میں افضل ترین جگہ میرے آقا کا قلب انور ہے، میرے آقا کا سینہ اقدس ہے، جس سینے کی شان قرآن میں علم نشرح اللہ کا صدرک، جاؤ لے جاؤ اس روح پاک کو میرے محبوب میں لوٹا دو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لوگو جو شخص مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا میں اپنی وصال اور وفات کے بعد ایسے ہی سنوں گا جیسے اپنی زندگی میں درود و سلام سنتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایمان کی حالت میں میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے من زار تربتی بعد وفاتی، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی، وہ ایسے ہے کأنما زارنی فی حیاتی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ حاضرین محترم، میرے آقا کی زندگی کی طرح کسی کی زندگی نہیں۔ ہماری زندگی تلاش کریں، میرے آقا کی زندگی تقسیم کریں۔ میرے آقا کا وصال ہمیں موت آئے تو حساب و کتاب دینے کے لیے، میرے آقا پر حالت موت طاری ہوئی تو اس لیے کہ سرکار امت کے حساب و کتاب کو آسان فرما دے۔ حاضرین محترم، جمعۃ الوداع کے اس مبارک اجتماع میں یہ دعا فرمائیں، ہر کسی کو موت آنی ہے، موت کا آنا برحق ہے۔ قبر کی تیاری، فکر آخرت، نماز کی پابندی، اللہ کو یاد کرنا، یہ مومن کا شیوا ہے، رمضان کی برکتوں کا تقاضا ہے۔ جمعۃ الوداع کی تعلیم یہ ہے کہ ماہ مبارک میں جو تربیت حاصل کی ہے پورا سال اللہ اسی طرح اپنے ذکر و عبادت کی توفیق دے۔ اور یہ دعا فرمائیں موت کا آنا برحق ہے، اللہ ہم سب کے لیے موت کی منزل آسان فرمائے، ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حاضرین محترم، شب قدر جو رمضان المبارک کی بڑی مقدس رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر افضل ہے، اور بوقت سحری اللہ کی عنایات آسمان سے برستی ہیں، جیسے آسمان سے قطرہ قطرہ بارش کا برستا ہے، فوار برستی ہے، ایسے ہی اللہ کی رحمت سحری کے وقت شب قدر میں برستی ہے۔ آج کی رات جو آ رہی ہے یہ رمضان کی 27ویں شب ہے، اس مقدس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ حسب دستور سابق جامع مسجد حاضہ میں محفل شب بیداری ہوگی، اور بوقت سحری شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قسم اٹھا کر کے رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر۔ اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے غروب آفتاب سے ہی صبح سعادت تک اللہ تعالیٰ کی عنایات تقسیم ہوتی ہیں۔ بوقت سحری انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی،
اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی عظمت اور استغفار کے موضوع پر انشاءاللہ بیان بھی ہوگا. حضور کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی نعتیں پڑھی جائیں گی جس سے ایمان کو تقویت، ایمان کو جلا ملتی ہے. حضور کے ذکر پاک کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تمام حاضرین شب قدر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں. انشاءاللہ عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہوگی. اور آج نماز تراویح میں قرآن پاک کی منزل بھی ختم ہونی ہے. مغرب کی نماز کے بعد غسل کرنا مستحب ہے شب قدر میں. تو مستحب ثواب کی نیت سے شب قدر کو مغرب کی نماز کے بعد آج غسل کریں، لباس تبدیل کریں، خوشبو لگائیں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھیں اور پھر ساری رات خدا توفیق دے تو نماز فجر تک ذکر و عبادت میں مصروف رہیں. باجماعت نماز پڑھ کے پھر آرام کریں تاکہ اس 1000 مہینے سے بہتر رات جو ہے پھر زندگی میں شاید میسر آئے یا نہ آئے، اس کی برکت حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ. آج ماشاءاللہ آخری جمعہ ہے اور صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد واجب سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے. آپ تکلیف نہ فرمائیں، تشریف رکھیں، کوئی بات نہیں. یا تو سنتوں کا ٹائم نہ دینا اور آپ نے مجھ سے پہلے نماز پڑھ لینی ہے تو آپ پڑھ لیں. ویسے ماشاءاللہ آپ مسجد فجور والے کے نمازی مقتدی ماشاءاللہ بڑے تیز اور ہوشیار قسم کے ہیں. بہرحال اگر آپ نے پہلے کسی اور کو کھڑا کرنا ہے تو آپ پڑھ لیں سنتیں. 2-4 منٹ کی بات ہے، کیوں آپ اس قدر مجھے بھی تکلیف دیتے اور خود بھی آپ پریشان ہیں. صدقہ فطر کا مسئلہ جو ہے وہی سنتوں کا ٹائم آپ کو پتہ ہے ہر جمعے میں دیا جاتا ہے تو آپ تکلیف کیوں فرماتے ہیں. صدقہ فطر کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. آج کل مولویوں کی بڑی سختی آئی ہے، ہر بات پہ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. نواں کام مسجد میں نواں کام شروع ہو گیا ہے جی، بڑی عجیب. بھئی یارو بات یہ ہے کوئی گانا چلتا رہا ہے یا میلہ لگا رہا ہے، کسی کی طاقت ہے جا کر گانے بند کرے. نماز تراویح نہیں پڑھنے دی، اتنی زور سے گانوں کی آواز آئی. ذرا ادھر منہ کریں صاحب تو پتہ چلے کیا بھاؤ بکتی ہے. لیکن سارا زور مولوی پہ اوپر نکالتے ہیں آ کر. یہ بڑی ہماری بدبختی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق دے. صدقہ فطر کو بھی لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ اخبارات میں بعض علماء نے 6 روپے بتایا، بعض نے 7 روپے، بعض نے 8 میں، بعض میں 9 روپے. ایک صاحب کہہ رہے تھے مولوی آپس سے چیز متفق نہیں جی، انہوں نے لوکاں کی دین دسنا ہے. بھئی کبھی اپنے گریبان میں بھی جا کے دیکھا کہ پہلے صدقہ فطر کا مسئلہ تو پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر منڈی میں صدقہ فطر مختلف ہے. لاہور کا صدقہ فطر اور ہے، فیصل آباد کا اور ہے، شاہکوٹ کا اور ہے. ہاں اگر گورنمنٹ نے ایک ریٹ باندھ رکھا ہے، ہر منڈی میں گندم کا وہی بھاؤ ہے تو پورے پاکستان میں صدقہ فطر ایک ہوگا. یہ ایک کی جو بیماری ہے نا، یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی بہت نحوست ساتھ لاتی ہے. صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر منڈی کا بھاؤ معلوم کیا جائے. شاہکوٹ کے جو گندم کے تاجر ہیں ان سے پوچھا جائے کہ گندم کا ریٹ کیا ہے. 2.25 سیر گندم کی جتنی قیمت بنتی ہو وہ صدقہ فطر ہے. بس یہ مسئلہ ہے صدقہ فطر کا. آپ خود حساب لگائیں. مولویوں کو گالیاں دینے کی، برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ متفق نہیں ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ گندم کا ریٹ 2.25 سیر گندم جو ہے یہ صدقہ فطر ہے. آپ خود حساب لگائیں، پوچھ کر جتنے پیسے بنتے ہوں اتنے صدقہ فطر دے دیں. اور یہ صبح صادق کے بعد فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے اور اس کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو یہ نماز عید کے بعد پڑھ کر بھی ادا کر سکتا ہے. صدقہ فطر میں یہ 2 حکمتیں ہیں. ایک تو یہ حضور نے فرمایا کہ اپنے روزوں کو صدقہ فطر دے کر پاک کرو. اپنے روزوں کو صدقہ فطر دے کر پاک کرو. فرمایا روزے میں جو چھوٹی موٹی کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ صدقہ فطر دینے سے معاف ہو جاتی ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ حضور کی امت کے غریب، مسکین، یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو ہیں ان کو بھی عید کی خوشی میں شریک کیا جائے. یہ 2 حکمتیں ہیں صدقہ فطر میں. اس کے پیسے بتانے کی ضرورت نہیں. نصاب 2.25 سیر گندم ہے. آپ خود حساب لگائیں، جتنے پیسے بنتے ہوں وہ اللہ کی راہ میں دیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس
کی عظمت پہ صدقے وقار حرم، جس کی زلفوں پہ صدقے بہار حرم، نوشائے بزم پر